واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 84 اپنا اسلامک اسٹوڈیو حاجیوں پر قاتلانہ حملے والا قصہ تمام ہوا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آج اس سلسلے کی آخری قسط پیش کی جائے گی۔ گزشتہ اقساط میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ راجیہ پال باری نامی ریاست کو اپنی راجدھانی بنانے اور سلطان کا باج گزار بننے کے لیے قنوج شہر سلطان سے ملنے گیا، مگر سلطان محمود غزنوی خود غزنی واپس جا چکے تھے۔ اپنی جگہ وہ اپنا قائم مقام سالار ابو القدر سلجوقی کو بنا گئے تھے۔ راجیہ پال قنوج میں سلجوقی سے ملا، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ سلجوقی نے چند شرائط کے ساتھ راجیہ پال کو باری کو اپنی راجدھانی بنانے کے لیے عہد نامہ تحریر کر کے اپنی مہر ثبت کر کے راجیہ پال کو اجازت نامہ دے دیا تھا۔ ناظرین، غزنی میں سلطان کے پاس جانے والا قاصد غزنی پہنچ کر سلطان سے ملا اور ابو القدر سلجوقی کا پیغام دیا تو سلطان نے راجیہ پال پر تاوان اور باج کی رقم لکھ کر قاصد کو رکعات دے کر واپس بھیج دیا۔ راجیہ پال واپس اپنے خیمے گاہ میں پہنچا، وہاں سے اس نے اپنا خزانہ نکالا اور باری پہنچ گیا اور باری کو راجدھانی بنانے کے لیے تعمیرات کا کام شروع کر دیا۔ ادھر سلجوقی کا قاصد باری پہنچ کر راجیہ پال کو ملا اور سلطان کا رکعات دے دیا۔ ناظرین، راجیہ پال نے تاوان اور باج کی رقم ادا کر کے قاصد کو واپس قنوج بھیج دیا۔ ناظرین، کال نجر اور گوالیار کا راجہ راجیہ پال کو قتل کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا چکے تھے، لہٰذا انہوں نے لاہور کے راجہ بھیم پال کو ساتھ ملا کر ایک مشترکہ فوج تیار کی اور باری میں راجیہ پال کو پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کو باج ادا کرنے سے انکار کر کے ہمارے ساتھ مل جائے اور مل کر قنوج پر حملہ کیا جائے اور اس طرح آہستہ آہستہ سلطان سے تمام مقبوضات واپس لے لیے جائیں۔ مگر راجیہ پال نے سلطان کے خلاف لڑنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے سلطان محمود غزنوی کا باج گزار بن کر رہنا منظور ہے، میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ناظرین، راجیہ پال کا جواب سن کر تینوں راجوں نے پروگرام بنایا کہ قنوج پر حملہ کرنے سے پہلے راجیہ پال کا کام تمام کیا جائے اور باری پر قبضہ کیا جائے۔ ناظرین، سن 1019 عیسوی میں گوالیار، لاہور اور کال نجر کے راجاؤں نے مل کر باری پر حملہ کیا اور راجیہ پال پر حملہ کر کے راجیہ پال کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطیع راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور ہندوستان پہنچ کر تینوں راجوں کو شکست دی اور پھر واپس غزنی چلا گیا اور اس طرح ہندوستان سے ہندو شاہی راجے کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی سن 1020 عیسوی سے سن 1025 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ ناظرین، اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ ناظرین، سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ ناظرین، جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ معزز ناظرین، سلطان محمود غزنوی تاریخ میں ایک ایسے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جنہیں ہندوستان پر 17 حملوں کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ کے مندر پر حملے کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا بت توڑنا چاہا تو ہندوؤں نے اس کی خدمت میں بیش بہا خزانے پیش کیے اور کہا کہ اس بت کو نہ توڑا جائے، لیکن سلطان نے کہا کہ وہ تاریخ
تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سومناتھ کے بت کے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، مورخ ہند محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سومناتھ اس بت کا نام تھا جسے تمام مشرکین ہند بتوں کا سردار مانتے تھے، اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق وہ کرشنا کا مجسمہ تھا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ لفظ سومناتھ سوم اور ناتھ سے مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام تھا اور ناتھ اس بت کا جسے اردو اور فارسی میں سومناتھ اور ہندی میں نیز اور سنسکرت میں سوم ناتھ کہتے ہیں۔ یہ بت جس مندر میں رکھا ہوا تھا وہ مندر 56 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ بت تقریباً 5 گز لمبا تھا جس میں 3 گز دکھائی دیتا تھا اور 2 گز زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ناظرین، مشرکین کا عقیدہ تھا کہ انسان کی روح بدن سے نکلنے کے بعد سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، پھر سومناتھ اسے اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا دوبارہ نیا جسم عطا کرتا ہے۔ دریا کا اتار چڑھاؤ سومناتھ کی عبادت کرتا ہے۔ سومناتھ جسے چاہے لمحوں میں نسیت و نابود کر سکتا ہے، اور ہندوستان کے تمام بت وزیر ہیں اور سومناتھ بادشاہ ہیں۔ جب کبھی سورج گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 مشرک جمع ہوتے اور سومناتھ سے حفاظت طلب کرتے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی گاؤں اور قصبہ وقف کیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی کے آنے تک 2,000 گاؤں کی آمدنی اس مندر کے اخراجات کے لیے مختص تھی۔ اس مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پجاری رہتے تھے۔ مندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک سونے کی زنجیر لٹکا رکھی تھی جس کا وزن تقریباً 100 من تھا۔ ناظرین، جس میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب پوجا کا وقت ہوتا تو یہ زنجیر ہلائی جاتی اور سب پجاری حاضر ہو جاتے۔ اس مندر میں ہر وقت 500 گانے بجانے والی عورتیں، 300 حجام اور راجاؤں کی نوجوان لڑکیاں خدمت کے لیے رہا کرتی تھیں۔ بمطابق سن 1026 عیسوی تک سومناتھ سے منسوب بحیرہ عرب کے کنارے یعنی موجودہ گجرات کے ساحل پر واقع ہنود کا ایک بہت بڑا اور عظیم الشان شہر تھا جس کے قلعے میں یہ بت اور بت خانہ موجود تھا۔ ناظرین، حضرت سلطان محمود غزنوی جب تیزی کے ساتھ شہر پہ شہر فتح کرنے لگے اور ان کی سلطنت و حکومت کا دائرہ وسیع ہونے لگا تو ہندوستان کے سبھی برہمن اور دیگر راجا مہاراجا نے متفقہ طور پر ایک ہنگامی جلسہ سومناتھ شہر میں منعقد کیا، اور اس جلسے میں یہ رائے پاس ہوئی کہ محمود غزنوی کو جلد از جلد کسی بھی طرح ختم کرنا ہے۔ مشرکین ہند کا یہ متفقہ ارادہ جب محمود غزنوی کو معلوم ہوا اور آپ کے مخبروں نے یہ بھی بتلایا کہ سومناتھ میں کیا کچھ خرافات اور کیسی کیسی گمراہی اور بت گری پھیلی ہوئی ہے، تو یہ ساری باتیں اور ہنود کا ارادہ معلوم ہو جانے کے بعد محمود غزنوی نے سومناتھیوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کیا، اور 20 شعبان 415 سن ہجری بمطابق اکتوبر سن 1025 عیسوی کو 30,000 مجاہدین کے ساتھ غزنی سے سومناتھ شہر کی طرف کوچ کیا۔ غزنی سے سومناتھ شہر 2600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ 3 ماہ کی مسافت طے کرنے کے بعد ذی قعدہ سن 415 سن ہجری بمطابق جنوری سن 1026 عیسوی کو مسلمانوں کا لشکر سومناتھ کے قریب دریا کے کنارے پہنچا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ سومناتھ شہر کا قلعہ نہایت بلند ہے اور دریا کا پانی قلعہ کی فصیل تک پہنچا ہوا ہے، اور اہل سومناتھ قلعے پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر مسلمان لشکریوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا معبود سومناتھ خود تمہیں یہاں اپنی مرضی سے لایا ہے تاکہ تم سب کو ایک ساتھ نسیت و نابود کر دے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، انگریزوں کے جن زرخرید مورخوں اور جھوٹے اسکالروں نے یہ افسانہ مشہور کر رکھا ہے کہ محمود غزنوی نے جبراً سومناتھ پر قبضہ کیا تھا، یہ سراسر جھوٹ اور تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ لڑ کر سومناتھ فتح کیا تھا، اور جسے جنگ لڑ کر فتح کیا جائے اسے دنیا کی کوئی روایت جبراً قبضہ کرنا نہیں کہتی۔ محمود غزنوی نے سومناتھیوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر حملے کا حکم دیا۔ مسلمان لشکریوں نے قلعے کے نیچے پہنچ کر مارکا آرائی شروع کی۔ سومناتھیوں نے
نے قلعے سے تیر برسانا شروع کیا۔ مسلمان لشکر رسی کی سیڑھیاں پھینک کر قلعے پر چڑھ آئے اور زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ناظرین، پھر صبح سے شام، شام سے صبح تقریباً 4 دن تک نہایت خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ اس جنگ میں ہزاروں سومناتی مارے گئے۔ جب سومناتیوں کو شکست صاف نظر آنے لگی تو اپنے معبود سومنات سے بغل گیر ہو کر فتح کی منت کرنے لگے، مگر سومنات کہاں سننے والا تھا۔ الغرض سومناتیوں کو شکست فاش ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ناظرین، جنگ ختم ہونے کے بعد محمود غزنوی سومنات کے قلعے میں داخل ہوئے اور قلعے کے ہر حصے کو بغور تکتے ہوئے ایک اندرونی راستے سے بت خانے میں پہنچے جہاں سومنات موجود تھا اور کچھ برہمن بت کو گھیرے بیٹھے تھے۔ جب محمود غزنوی کی نظر 3 گز لمبے اور ہیبت ناک پتھر کے بت پر پڑی تو ان کی ایمانی حمیت نے جوش مارا، چنانچہ اپنا آہنی گرز مارنے کے لیے اٹھایا۔ برہمنوں نے محمود غزنوی کے وزراء کے ذریعے یہ عرض کیا کہ بت توڑنے سے بت پرستی تو ختم نہیں ہوگی، تو پھر توڑنے سے کیا فائدہ؟ اگر ہمارے معبود کو چھوڑ دیا جائے تو ہم ایک کثیر خزانہ دینے کے لیے راضی ہیں۔ ناظرین، محمود غزنوی نے جواب میں اپنے وزراء سے فرمایا، تم جو کہتے ہو درست ہے کہ بت توڑنے سے بت پرستی ختم نہ ہوگی، لیکن اگر آج میں نے یہ سودا کر لیا تو دنیا مجھے محمود بت فروش کہے گی، اور اگر توڑ دیا تو دنیا مجھے محمود بت شکن کہے گی، اور مجھے یہی پسند ہے کہ مجھ کو دنیا اور آخرت میں محمود بت شکن کہا جائے۔ ناظرین، یہ کہہ کر اپنا آہنی گرز یعنی لوہے کا ہتھوڑا اٹھایا اور اس زور سے مارا کہ سومنات کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب وہ ٹوٹا تو اس کے اندر سے بے شمار جواہرات نکلے، یعنی محمود غزنوی کی صداقت رنگ لائی۔ بت بھی ٹوٹا اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ ناظرین، ایک کافر کی نظر میں بت شکنی گناہ عظیم ہے اور ایک مسلمان کا مقصد زندگی ہی بتوں کا خاتمہ ہے، لیکن اسلام نے بتوں کے خاتمے کا بھی اصول بیان کیا ہے۔ بتوں کا خاتمہ 2 طریق سے کیا جا سکتا ہے، ایک دعوت سے، دوسرے جہاد اسلامی سے، تیسرا راستہ یعنی ظلم و جبر کا راستہ اختیار کرنا اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے، اور اسلام کی تاریخ میں جب کبھی صنم خانے صفائے ہستی سے مٹائے گئے ہیں تو اسی 2 طریق پر چل کر مٹائے گئے ہیں۔ ناظرین، سومنات کا بت یقیناً توڑا گیا اور محمود غزنوی بے شمار دولت بھی یقیناً ساتھ لے گئے، لیکن یہ سب کچھ قاعدہ اور قانون کے مطابق ہوا۔ باقاعدہ جنگ لڑی گئی، سومناتی مقابلے میں آئے اور شکستیں 2-4 ہوئے، اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب جنگ ہو اور ایک فریق فتح یاب اور دوسرا شکستیں 2-4 ہو تو ایک کو ظالم اور دوسرے کو مظلوم، یا ایک کو جابر اور دوسرے کو مجبور نہیں کہتے، بلکہ ایک کو فتح یاب اور دوسرے کو شکست خوردہ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ سومنات برہمنوں کی قدیم ترین مرکزی مندر اور بے شمار دولت و ثروت کا مخزن تھی، لہٰذا محمود غزنوی کی فتح کو آج تک وہ کھلے دل سے قبول نہ کر پائے، بلکہ ان کو ایک ظالم اور لٹیرے کے طور پر یاد کرتے رہے۔ یہ ان کا اپنا مذہبی جذبہ ہے، لیکن ان کے اس جذبے سے حقیقت کا کیا واسطہ؟ ناظرین، تاریخ میں سومنات بت کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ محمود غزنوی جب سومنات فتح کر کے مندر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مندر میں سومنات کا بت ہوا میں معلق ہے۔ بت کو مندر کے بڑے کمرے میں اس انداز میں معلق دیکھ کر ہر شخص اس کی برتری تسلیم کر لیتا، اور جو برتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ وزنی بت کسی زنجیر، کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کس طرح فضا میں معلق ہے۔ سلطان کے ساتھ اس وقت معروف مسلم دانشور اور عظیم سائنسدان البیرونی بھی موجود تھے۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر البیرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح معلق ہے؟ ناظرین، البیرونی نے چند لمحے سوچا، پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، اس مندر کی چھت کے اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکالی گئیں۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئیں تو سومنات کے فضا میں معلق بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا۔ البیرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پروہتوں اور پنڈتوں کی مکاری ہے، اور
یہ بت دراصل معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 85 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔